نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. محترم سامعین اور دینی بہنوں، یہ سورہ اعراف کی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 97، 98 اور 99، 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور ان آیتوں کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 درسوں میں جو بات چل رہی تھی کہ 3 بڑے گناہ کبیرہ ہیں جو انسان کے اعمال، عقائد، اخلاق، کردار سب کو خراب کر دیتے ہیں۔ ان 3 گناہ کبائر میں سے 2 کا تذکرہ تو گزر چکا ہے، اور آج آخری تیسرا گناہ ہے۔ پہلا تھا الاشراک باللہ، دوسرا گناہ ہے والیأس من روح اللہ، یعنی اللہ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مایوس ہونا، اور تیسرا گناہ جس کا تذکرہ آج ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے والامن من مکر اللہ، مکر اللہ سے مامون ہونا، مکر الہی سے بے باک اور نڈر ہونا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ لفظ مکر جو ہے یہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر آئے تھے، اس کے کیا معنی آتے ہیں۔ پہلے ہی پارے سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں مکر اللہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ہمارے اردو بول میں، زبان میں مکر کا معنی جو آتا ہے بدمعاشی کرنا، یہ نہیں، بلکہ مکر کا معنی عربی زبان میں آتا ہے سامنے والے کے خلاف خفیہ تدبیر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا، کسی کے خلاف تدبیر کرنے کا، وہ بھی پوشیدہ اور خفیہ طور پر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکر ہے۔ تو اب اگر ایک انسان آپ کے ساتھ ذرا دیکھیں، آپ کا پاکٹ بھی مارنا چاہتا ہے، آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے، پھر ذرا دیکھیں وہ کس قدر سے مکر کرتا ہے۔ وہ اپنی چوری کو ہر اعتبار سے آپ سے چھپانا چاہتا ہے کہ اس کے نقل و حرکت سے آپ کو پتہ نہ چل سکے یہ کیا ہے، ہمارا پاکٹ مارنے والا ہے۔ بلکہ کبھی وہ آپ کے ساتھ مکر کرنے کے لیے دوستی بھی کرے گا، اس کے بعد آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ دیکھیں دشمن بن کر کے آتا تو آپ سمجھ جاتے
لیکن آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے ایسی تدبیر اختیار کی جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ نہ چل سکے. اس کو کہا جاتا ہے مکر. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کافروں نے مکر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا. لیکن واللہ خیر اللہ تو بڑا بہترین مکر کرنے والا ہے. بظاہر بڑا عجیب و غریب سے لگتا ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی، رسول، اسلام، دین، مومنوں کے خلاف جتنی تدبیریں کی، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی کتاب و رسول کے خلاف کافروں نے جتنی بھی تدبیریں کیا اس کو مٹانے کے لیے، ان کو یہ پتہ نہیں اس سے بہت اچھی تدبیر اللہ نے ان کو ختم کر دینے کی. انہوں نے جو تدبیر اللہ کے خلاف کیا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے مٹانے کے لیے جو تدبیر کیا ان بدبختوں کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ ہے اصل مکر. واللہ خیر لازمی چیز ہے. سامنے والے مخالف کی تدبیروں کو جس قدر اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہا واللہ خیر الماکرین. تو اسی طرح سے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر تو الامن من مکر اللہ، جو آپ نے شاید نبی علیہ السلام فرمایا کہ تیسرا گناہ کیا ہے؟ الامر من مکر اللہ. تیسرا بڑا گناہ یہ ہے امن ہونا، مأمون ہونا اللہ کے مکر سے. کیا مطلب ہے؟ ایک انسان گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے، مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، حرام کاریاں کرتا ہے، یہ ہزار قسم کا گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا، خوشحال بھی کیا ہے. یہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم اتنی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم پر کبھی اللہ کا عذاب آئے گا یا ہمیں گناہ ملے گا، اللہ ہم سے ناراض ہوگا. نہیں، یہ سب کچھ نہیں کرتا. اب لازمی چیز ہے ایک انسان گناہ کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا، اب ایسا تو نہیں کہ نیکی آپ کریں تو اجر و ثواب دے اور گناہ کریں تو عذاب نہ دے. اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے، وہ جنت بھی دے. اور ایک انسان ایمان بھی نہ لائے یا ایمان لائے عمل نہ کرے، حرام کاریاں بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ بھی ڈالے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ ہی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں، تو یہ نیک اور بد میں فرما بردار اور نافرمان کے درمیان اللہ نے عدل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تم لوگ کیا سمجھتے ہو ہم فرما برداروں اور نافرمانوں دونوں کو ایک درجے میں رکھیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. نیک اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے یہ دونوں لا یستوون، کبھی دونوں برابر نہیں سکتے، دونوں میں فرق ہوگا، دونوں کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. تو اب ایک انسان گناہ کرے، حرام کاریاں کرے اور برائیاں بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ڈر بھی دل میں نہ ہو، بے باک ہو، بالکل بے باک ہو جائے، برائیاں کر رہا ہو، نافرمانیاں بھی کر رہا ہے
اور ان تمام اپنے جرائم کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے خوف اور پکڑ کی کوئی پرواہ، کوئی فکر و تصور ہے ہی نہیں ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہی گناہ کبیرہ ہے. برائی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت کی پرواہ نہیں کر رہا ہے. اور بسا اوقات یعنی کیونکہ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل گیا ہے. اسی طرح سے کبھی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور برائی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اگر دنیا کے اندر مال و دولت بھی دے رہے ہیں، نعمتوں سے بھی مالا مال کر رہے ہیں، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ لوگ برے ہیں، اللہ نے ان کو غریب بنایا، اگر ہم برے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں اتنا دے دیتے. برائیاں حرام کاریاں کرتے ہوئے بھی نعمت پا رہا ہے اور برائیوں پر وہ ڈٹا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ مکر ہے. یہی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے الامن من مکر اللہ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک اور نڈر اور بے خوف ہو جانا، نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے گرفت، اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نڈر اور بے باک ہو جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. اب یہاں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے باک کیوں ہو جاتا ہے، نڈر کیوں ہو جاتا ہے، بے فکرہ کیوں ہو جاتا ہے. گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، فرائض کو بھی ترک کر رہا ہے، حرام کاریاں بھی کر رہا ہے، حدود اللہ کو بھی توڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی فکر نہیں، ڈر نہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، ہم نے غور فکر کرنے کے بعد 6 اسباب ہم نے اکٹھا کیے ہیں. یعنی اللہ کے عذاب اور گرفت اور پکڑ سے بے باک ہونے کے 6 اسباب ہیں، 6 وجہ ہو سکتی ہے جس کی بنا پر ایک کلمہ گو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک ہوگا. نمبر 1، انسان کب بے باک ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لا علم اور بے خبر ہو، جاہل ہو. اتنا تو جانتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت، پہچان، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو. اللہ پر تو بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں، لیکن سب لوگ جانتے معرفت نہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں. اسی لیے ذرا دیکھیں، جب نبی علیہ السلام کے پاس معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ، یہ میری مادی ہے، میں آدم کی اولاد ہوں. آدمی کو جیسے غصہ آتا ہے، مجھ کو بھی غصہ آ گیا، اور غصہ اس لیے آیا، یہ ہماری نوکرانی ہے، مادی ہے، یہ پہاڑ کے اوپر بکریاں چرایا کرتی تھی. آج میں گیا بکریوں کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک بکری کم ملی. میں نے اس سے پوچھا کہاں ایک بکری کہاں گئی، کم کیوں ہو گئی، بیچ ڈالا، کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو مجھے غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہی تھی، اس کو کس لیے ہم نے رکھا ہے، اگر بھیڑیا لے گیا تو اس کی ذمہ داری. غصہ آیا، میں نے ایک تماچا کھینچ کے مارا خوب زور سے. لیکن پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی وہ بکری بھیڑیے کے نصیب میں لکھی تھی، تو بھیڑیا لے کے چلا گیا، تو اس کی کوتاہی کیا ہے؟ ہم اگر چراتے ہوتے جب بھی لے جا سکتی تھی، ہم نے غلطی کیا. تو اب بتائیں کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. میں اس کو آزاد کر دوں گا. آپ نے فرمایا بلاؤ میرے پاس. بلایا.
وہ وادی ہے بڑی مشہور ہے وادی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں من انا, یہ معرفت ہونی, پہچان ہونی چاہیے. من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں. انت رسول اللہ, آپ رسول اللہ ہیں. کس کا رسول؟ اللہ کے رسول ہے. این اللہ, اچھا اللہ کہاں رہتا ہے؟ اوپر رہتا ہے. دیکھیں اللہ کی بھی معرفت, نبی علیہ السلام اس کا امتحان لے رہی ہے کہ اللہ کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. این اللہ, اللہ کہاں؟ اشارہ کیا اور کہا اوپر آسمان عرش پر. تو آپ نے کیا فرمایا اے معاویہ اعتقھا فانھا مؤمنہ, اس کو آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. تو اللہ کی سچی معرفت ہو, اللہ کی, اللہ کے ذات کی, اللہ تعالیٰ کے صفات کی, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی, ہاں تمام چیزوں کا علم ہو. اگر ہے تو اللہ کو پہچان رہا ہے. اگر انسان کو اللہ, بلکہ مثال کی طرف دیکھیں, بہت قصہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے, بہت قصہ مشہور کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا. دیکھو یہ جہالت, اللہ کے متعلق جہالت. موسیٰ کلیم اللہ گزرتے ہوئے دیکھے کہ چرواہا بکریاں چر رہی ہیں, جانور چر رہے ہیں اور بیٹھا ہے. اے اللہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, کاش کہ ہم کو پتہ چل جاتا کہ آپ کہاں رہتے, پتہ نہیں آپ تھک چکے ہوں گے تو اللہ میں آتا تو آپ کا پیر دباتا. اے اللہ ہم کو پتہ چل جاتا آپ کہاں رہتے ہیں تو میں آپ کے سر میں آ کے تیل لگاتا اور کنگھی سے آپ کے سر کی جوئیں نکالتا اور مار ڈالتا, جوئیں آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. اللہ سے اتنی محبت کر رہا ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے اللہ اکبر کہ بڑے یعنی ان پڑھ بڑے تقریر کرنے والوں میں سے ہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی بتا رہے ہیں. لا آسمان نہیں, لا زمین نہیں, دعا مانگ رہے ہیں. لا آسمان نہیں, لا زمین نہیں, لا سمندر نہیں, لا یہ درخت نہیں, جتنی چیز ان کو نظر آ رہی لا کے ذریعے سب کا انکار. پھر کہتے الا اللہ, جو سب کچھ نظر آ رہا ہے وہ اللہ ہی ہے. ابھی نام لے لوں گا تو بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوگا, ذرا سوچیں. پھر دعا مانگ رہے ہیں, دعا مانگ, اے اللہ اگر معلوم پڑتا تھا تو اپنی گود میں بیٹھا کر کے تجھ سے دعا مانگ, اپنی بات منوا لیتا. پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ وہی کہے گا, کتنی بھی لمبی تقریر کرتا ہو لیکن وہی ایک جملہ استعمال کرے گا جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہو. ارے کوئی کہنے کی بات ہے, اے اللہ اگر مجھے مل جاتا تو کہاں رہتا ہے تو میں تجھ سے چمٹ کر کے گلے مل کر کے دعا کرتا, اپنی بات کو منوا لیتا. اللہ اکبر. یہ تو کافر بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. اتنی بڑی غلطی انسان کر رہا ہے. کیوں؟ اس کو اللہ کی معرفت, اللہ کا علم نہیں ہے. اللہ اگر مجھے تجھے پا جاتا تو اپنی گودوں میں بیٹھا کر کے چپکا لیتا اپنے سے, اور جب تک میری بات نہ مانگتا تک میں چھوڑتا نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ کیسٹیں بازاروں میں ہیں, ہو سکتا بہت سارے بھائی سنتے بھی. اللہ اکبر. یہ وہی کہے گا جو انگوٹھا چھاپ تقریر کرنے والا ہوگا, جٹ, بالکل جاہل بیوقوف انسان. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات کر رہا ہے میرے بھائی. کیوں؟ سب کچھ سیکھا تو کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے, لیکن اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانا نہیں. تو اسی لیے جب انسان کو اللہ تعالی کی سچی معرفت نہیں ہوگی, اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانے گا نہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حق علم نہیں ہوگا, تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا, اپنے گود میں بیٹھائے گا, کبھی پاکٹ میں بھی بیٹھائے دے گا. وہ سمجھ گیا نا. اور جب بھی چاہے گا, کیوں, جو گود میں آئے گا وہ صدا کیسے دے گا ہم کو, جو ہمارے جس کو ہم پکڑ کے دبا لیں گے اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک میری بات نہ مانے, وہ ہمیں صدا ہی کیا دے گا, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے بے باک,
اللہ تعالیٰ کے صدا سے نڈر اور بے خوف وہ ہوگا جس کو اللہ کی معرفت نہ ہو. جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. چنان ذرا سوچیں، اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی معرفت الہی کسی کو حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ انا اخشاکم واتقاکم للہ. اے لوگوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. جس کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کو پہچانتا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈرے گا. اسی لیے دیکھتے نہیں نبی علیہ السلام رونے، صحابہ کرام روتے رہتے، ان کی ہچکیاں بندھ جاتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کتاب الزہد الکبیر کے اندر کہ روم کا جو نمائندہ مدینہ طیبہ آیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا تو اس نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر آنکھوں سے لے کر کے یہاں رخسار تک پورے 2 کالی دھاریاں نشانات بنی ہوئی ہیں. تو اس رومی مندوب نے کہا لوگوں سے، یار تم لوگوں کو ایسا کوئی بادشاہ نہیں ملا، امیر نہیں ملا بنانے کے لیے کوئی شخص جس کا چہرہ بالکل صاف ستھرا ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نے امیر کا چہرہ دیکھیں. کہا ہمارے امیر کے چہرے پر نور برس رہا ہے، تقویٰ للہیت نظر آ رہی ہے. تم کو میرے امیر کے چہرے پر کیا عیب نظر آ رہا ہے؟ کہا دیکھو یہ 2 کالی کالی لکیریں بنی ہوئی ہیں. کہا یہ بھی میرے امیر کا کمال ہے. یہ ہمارے امیر المومن عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ روتے روتے ان کے اللہ کے ڈر سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ آنسو اتنے بہے کہ ان کے بہنے کی وجہ سے 2 کالی لکیریں چہرے پر پڑ گئی ہیں. کیوں بھائی؟ اللہ کی معرفت ان کو زیادہ. ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی کم ہے تو ذرا دیکھیں ڈر بھی ویسا ہمارے دلوں باقی نہیں رہ گیا. تو بے باک اور نڈر اور اللہ تعالیٰ کے آداب سے بے خوف ہونے کا ایک پہلا سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونا. اسی لیے اللہ اکبر، ایک چیز اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے متعلق یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیا ہے؟ اللہ غفار اور ستار، رحمان و رحیم بھی ہے، اور قہار، ذو عذاب شدید اور عزیز ذو انتقام بھی ہے. اسی لیے سورہ حجر کی آیت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. ایک ہی ساتھ، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میں بے انتہا غفور اور رحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دیں میرا عذاب بھی سخت سے سخت، میں سخت درد، ان عذاب ربک لشدید، آپ کے رب کا عذاب بھی بہت ہی زیادہ سخت ہے. یہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس طرح سے علم ہو، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، اخذ عزیز مقتدر بھی ہے، تو انسان کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک نہیں ہوگا. دوسری چیز، دوسرا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک انسان اسی وقت اللہ کے عذاب سے بے باک ہوگا، نڈر ہوگا، اور اتنے بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا جب گناہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی قباحت اور اس کی خطرناکی کا علم نہ ہو. سمجھتا ہے گناہ، ایک انسان سمجھتا ہے گناہ ہے، لیکن وہ کتنا بڑا گناہ، اس کا کیا نقصان اور کیا خسارہ ہے، آدمی کو اس کا علم نہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیں. ہر آدمی سمجھتا ہے شراب پینا کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟
شراب پینا حرام ہے، یہ تو حکم جان گیا، لیکن اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے خطرناکیاں کیا ہیں، بھیانک انجام کیا ہوگا؟ نمبر ایک، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو انسان برابر شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بت پرست کے ساتھ رکھے گا۔ دیکھیں، شراب حرام ہے تو بہت سارے لوگوں کا علم ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ ہاں کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک انجام ہے تو انسان کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک اور نڈر نہیں ہوگا۔ نمبر دو، دوسرا نقصان کیا ہے وہ بھی سنتے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان شراب کا ایک قطرہ بھی پی لیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں۔ تیسرا گناہ، تیسری خطرناکی، آپ نے ارشاد فرمایا شراب گناہ نہیں بلکہ ام الخبائث تمام برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ چوتھا بھیانک انجام، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا انسان جہاں شراب پی جب جہنم میں جائے گا اور وہ پینے کے لیے کچھ مانگے گا تو گندی عورتوں کے جسم سے نکلا ہوا خون پی جہنم کے ایک حوض میں جو اکٹھا ہوتا رہے جمع ہوتا رہے گا، شرابی جب پیاس کی شکایت کرے گا تو اللہ حکم دیں گے یہی گندی عورتوں کے جسم سے نکلا ہوا گندا خون اور پی جہنم کے حوض میں جو کھیلا ہے اسی کو شراب کی جگہ پر پلاؤ اس کو، چونکہ دنیا میں کیا پیتا تھا یہ گندی شراب، بڑی بھیانک۔ تو انسان کبھی یہی کیا کب نمبر 5 شراب کا یہی کیا کم بھیانک انجام ہے، اللہ نے کیا فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو ہر گناہ کا بھیانک انجام، انسان کبھی کسی کو گناہ سمجھتا نہیں، یہ گناہ تو سمجھا، جسے مثال کے طور پر آج ذرا دیکھو جب لا علمی آ گئی تو آپ کچھ لوگوں سے کہیں صاحب یہ عمل آپ کریں، اچھا ٹھیک ہے یہ عمل فرض ہے کہ وہ سنت ہے، نہیں سمجھے، وہ پوچھتے ہوں گے لوگ بھئی یہ فرض ہے؟ نہیں فرض تو نہیں ہے، فرض نہیں تو پھر آپ کیوں؟ اللہ اکبر، فوراً انسان پوچھے گا کیا فرض ہے یہ کہ سنت ہے؟ یعنی مطلب ہے کہ فرض ہے تو آپ کو ٹوکنے کہا کہ سنت ہے تو نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ انسان سنت کے چھوڑنے پر اتنا بے باک اتنا جری کیوں ہو گیا ہے؟ سنت کے چھوڑنے کا برا انجام اس کو معلوم نہیں ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ان سورۃ فرقان سورۃ نور کا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے ہمارے نبی آپ ان کو سمجھا دیں کہ جو لوگ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی کرنے کے جرم میں ان کو کفر و نفاق میں مبتلا کر دے اور سنتوں سے محروم کر کے ان کو بدعاتوں میں مبتلا کر دے۔ نبی کی نافرمانی، نبی کی سنت کا ترک کرنا، اللہ فرماتا ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑے گناہ کفر و شرک میں اللہ تم کو مبتلا کر دے۔ انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہاں سنتوں کو چھوڑنا بھی کتنا بڑا جرم ہے۔ ہمیشہ آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں، سنتے من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی وعید ہے، لیکن آج آدمی کو کہو کہ بھئی ادھر کیا کرے، فرض نہیں ہے، فرض ہے کہ سنت یا کوئی چیز، اچھا حرام ہے کہ ناجائز ہے، پتہ چل گیا حرام اور ناجائز پتہ نہیں کیا فرق ہے، وہ حرام معلوم پڑتا ہے سارے فرائض کی پابندی کرتا ہے اور بے ایمان 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا۔ یہ وہی سو پوچھتا ہے جس کے دل پر مہر لگی ہو، فرض اور واجب کا فرق۔ اللہ اکبر، اچھا معلوم ہے بھائی حرام تو نہیں ہے ناجائز ہے، اس کا مطلب کہ حرام سے بچنا چاہیے اور ناجائز سے بچنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کل صغیر و کبیر مستتر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا جاتا ہے نہ کوئی چھوٹا گناہ، سب ریکارڈ میں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ گناہوں کی قباحت
اور ان کے خطرناک نتائج اور انجام سے لا علمی. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ کتنے سبب ہو گئے؟ 2. نمبر 3، اللہ اکبر، انسان کبھی یہ نہیں سوچتا، اللہ اکبر، کہ ہم اگر توبہ استغفار نہ کریں، ایسے ہی بے باک رہیں گے بلا خوف و خطر، ہم ناجائز حرام کام برائیاں کرتے رہیں گے، عذاب ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا. انسان یہ کہہ تو دے رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان، ذرا سنتے جائیں، نبی علیہ السلام کا فرمان سنن ترمذی کی بسنت حدیث، صحیح حدیث، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے. حدیث مشہور ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کالا نقطہ، یہ گناہوں کا انداز، گناہوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل پر ایک کالا نقطہ. اگر توبہ استغفار نہ کیا، گناہوں سے بعد نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کالے دھبے کو اسے چھوڑ دیتا ہے. پھر ایک اور گناہ کیا تو اسی کالے دھبے کو اور بڑھا دیتا ہے. تیسرا گناہ کیا تو اور بڑھا دیتا ہے. چوتھا گناہ کیا تو اور بڑھا دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں باقاعدہ گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر اصرار کرتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور خوف سے برائیاں چھوڑتا نہیں، بس دیکھ لیا جائے گا بعد میں، اللہ اکبر، اس طرح سے سوچتا چلا جا رہا ہے. اب انسان برائیاں کرتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ کالا نقطہ جو ہے اس کے دل کا بڑھاتے جاتے ہیں. آج فرمایا یہاں تک کہ ایک دن اسی کالے نقطے کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ تعالیٰ اس کے پورے دل کو کالا سیاہ کر دیتے. انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہم ایسے گناہ کرتے رہیں گے، اس کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے تو ممکن ہے آگے ہمارے لیے توبہ اور ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے. یہ تو سنن ترمذی کی روایت ہے. اور ذرا سنو صحیح مسلم کی حدیث، اللہ اکبر، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح مسلم کی روایت تو اور اہم ہے. آپ نے ساتھ میں پہلے دل کالا ہوتا ہے، کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ کالا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دل کو اوندھا کر دیتے ہیں. کیا کر دیا؟ کلکود مجخیہ، جیسے تم لوگ پیالے کو دھل کر کے اوندھا کر دیتے ہو تاکہ سارا پانی گر جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی برائی کرنے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ کالا بناتے، کالا بنانے کے بعد پیالے کے مانند اوندھا کر دیے. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، دل کو اللہ نے ایسا اوندھا کر دیا کہ آپ فرماتے نہ تو نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ برائی کو وہ برائی سمجھتا ہے. اللہ اکبر. تو انسان کو گناہوں کا یہ انجام اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بے باک، بے خوف، نڈر، توبہ استغفار کرتا نہیں اور اسی طرح سے منکرات میں وہ مبتلا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے. نمبر 4، تین ہوئے کہ نمبر 4؟ 4 ہو گئے؟ 3 ہو گئے. نمبر 4، گناہوں پر اللہ تعالی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ کی کیا وعید، کیا سزا بیان کیا ہے، انسان کو ان سزاؤں کا علم نہ ہو، غافل ہو. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. آپ نے ارشاد فرمایا ایک انسان، ایک مسلمان اگر ناجائز حرام کا ارتکاب، زنا کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتے. ذرا سوچیں، دل کو ایمان نکال لیا
اور اسی حالت میں انسان مر گیا تب کیا حال ہوا؟ بے ایمان. سوچنے کی چیز ہے. ایمان کو اللہ نے نکال لیا. ایمان اتنی عظیم ترین چیز ہے کہ زانی زنا کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کو رسوا نہیں ہوتا، اس ایمان کو اس سے نکال دیتے ہیں. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، چور جب کسی جگہ چوری کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ چور کا ایمان نکال لیتے ہیں. شرابی جب شراب پینے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو نکال لیتے ہیں. ذرا سوچیں کتنی بڑی وعید ہے. تو انسان اس وقت گناہ کرنے میں جری بے باک ہوتا ہے جبکہ گناہوں کی سزا کا اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب اور وعید سنائی ہے اس کا علم انسان کو نہ ہو. اسی لیے صرف فضائل نہیں سنانا چاہیے، کبھی فضائل کے ساتھ کیا سنانا چاہیے بھائیو؟ نماز چھوڑو گے تو یہ ہوگا، یہ تو ہے کہ ثواب اتنا ملے گا، اگر چھوڑ دو گے تو کیا ملے گا؟ ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دو خوبی بیان، نذیر اور بشیر، نذیر اور بشیر دونوں بنائی ہے. نمبر 5، اللہ اکبر، 5واں آداب یہ ہے، 4 ہو گئے نا. نمبر 5، دین اور شریعت سے اراد کر لینا. دین اور شریعت سے اراد کر لینا، اور اللہ اپنے رب اور رب کے حقوق سے غافل اور لاپرواہ ہو جانا. 5واں سبب انسان کیوں اللہ کے عذاب سے باک ہوتا ہے، کیوں نڈر ہو جاتا ہے. 5واں سبب یہ ہے کہ دین اور شریعت سے اراد کر لیتا ہے، دین کی پابندی نہیں کرتا، شریعت کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی سے دور ہو رہتا ہے، اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، واجبات اور فرائض کی پابندی نہیں کرتا. جب انسان اللہ دین سے اراد کر لیا، شریعت سے اراد کر لیا، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، جب ان تمام چیزوں سے انسان دور ہوا تو کس میں مبتلا ہوگا؟ حرام کاموں میں، منکرات میں، محرمات میں. یہ ساری چیزیں جب کرے گا، جب یہ سارے فرائض ایمان کی چیزیں چھوڑ دے گا، منکرات اور حرام کرنے لگے گا، تو اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا تقوی آہستہ آہستہ نکلنے لگے گا. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی مضبوط ہوتا تو حرکت ہی نہ کرتے ہیں. اب یہ برائیاں جتنا ہم زیادہ کرتے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ ہم کو تقوی سے محروم کرتا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تقوی ہم سے نکل جائے گا. اور جب انسان کے دل سے تقوی ختم ہوگا تو اب ایمان ہی کیا باقی رہے گا؟ تقوی ہی ہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط بنا رہا تھا. اب تقوی نکل جانے کے بعد انسان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا، اور جب انسان کے دل سے ایمان تقوی نکل گیا اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور برائی کرنے پہ وہ خوب بے باک ہو گیا. اور کبھی اب وہ حرام کرے گا، منکرات کرے گا، برائیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ چونکہ دل سے اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل چکا ہے. اللہ. نمبر 6، چھٹا سبب کس کا؟ امن من مکر اللہ، یعنی اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نڈر اور بے باک ہونے کا چھٹا سبب. اللہ اکبر. آدمی اپنے تئیں کوئی شک نہیں بڑا عابد ہے، زاہد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، سب کچھ تو کر رہا ہے، لیکن بیچارہ کیا ہے؟ لا علم ہے. عبادت کر رہا ہے، عابد زاہد سب کچھ ہے، لیکن ہے کیا میرے بھائی؟ لا علم ہے. عبادت بہت اس نے کیا، لیکن ممکن ہے شیطان اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھا لے.
शैतान उसके इल्म से, ला इल्मी से फायदा उठा ले। इबादत तो कर रहा है, आबिद जाहिद सब कुछ है, लेकिन है क्या वो? ला इल्म है। उसकी ला इल्मी से शैतान फायदा उठा लेता है। वो कैसे? वो अल्लाह ताला शैतान जो है, अब उसके दिल में किब्र, गुरूर, खुद एतमादी, अपने नेकियों पर भरोसा पैदा कर दे। ये बड़ा खतरनाक अमल है। आप अगर अपने आप बड़ी इबादत किए, शैतान आप उस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इबादतें कर लिए, अब इतनी इबादतें कर लिए तो फिर अब क्या फिक्र ही आपको रह गई। अब तो अल्लाह ताला के हमारा बड़ा ऊंचा मकाम और मर्तबा बन ही चुका होगा। देखें जहां ये चीज आई, किब्र, गुरूर, बड़ापन, इतनी इबादत के बावजूद शैतान उसकी जहालत से उसको वस्ता दिला रहा है। अब तो तुमने इबादत कर लिया, अब तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला हशर में, अब क्या फिक्र है तुम्हें हशर। देखें और अल्लाह रसूल क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने नबी क्या हुक्म देता है, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। आप अपने रब की इबादत करते रहें जब तक मौत ना आ जाए। अब सिर्फ अपनी इबादत पर भरोसा कर लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिसाब किताब, हश्र के कोई फिक्र नहीं, अज़ाब कब्र की कोई फिक्र नहीं, अज़ाब नार की कोई फिक्र नहीं। क्यों? अब उसको शैतान ने यह वर्ग लाया कि तुमने इतनी इबादत कर लिया, अब तुम्हें क्या अजाब मिलेगा। या उसको समझना चाहे तो इस तरह से समझे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जो मर्जुल मौत में थे तो उनके बेटे कहते हैं, वालिद साहब ने इशारा किया, बेटे पानी लाओ, जरा हरक सूख रहा है। उनके बेटे कहते हैं जब मैं पानी लेकर के आया और वालिद साहब के करीब लाया तो बड़े जोर से कहा, ला, हरगिज़ नहीं। कहने कि मैं समझा कि हमको इनकार करेगी, यानी पानी नहीं पीऊंगा भी। ले जाके बैठ गया। कहा फिर थोड़ी देर में कहा, ला, हरगिज़ नहीं। कहा मैं चला गया दूर, पानी लग, इसके बावजूद भी 2 मरतबा ला जोर से कहा। फिर उसके बाद तीसरी मरतबा जब ला कहा, उसके बाद कहा पानी लाओ, पानी पिया। मैंने कहा वालिद साहब आप ला क्या कर रहे थे? अल्लाह अकबर। मेरे भाई, कभी इंसान अपने नेक आमाल पर भरोसा करके ना बैठ जाए, किब्र, गुरूर, बड़ापन ना आ जाए। अल्लाह अकबर। आप अपने आमाल पर भरोसा नहीं, भरोसा अल्लाह की रहमत पर। अल्लाह अकबर। बेटे ने पूछा, वालिद साहब क्या बात है, आप ला 3 मरतबा कर रहे थे? तो कहा बेटे आज तक इब्लीस अभी पीछा नहीं छोड़ा। अब इस वक्त शैतान आके हमको गुस्सा दिला रहा है, अहमद तुम क्या परवाह करते हो, तुम इतनी कुर्बानियां दिए, इतनी इबादतें हैं जिसके अब तो तुम्हारे मरने की देरी है, इसके बाद सीधे तुम कहां दाखिल कर दिए जाओगे? जन्नत में। बेटे दुनिया की तमाम आजमाइशों से तो मैं बच गया, मरने के वक्त शैतान हमें यह वर्गला रहा है कि मैं अपनी नेकियों पर भरोसा कर लूं और हम अपनी नेकियों पर किब्र करने लगे ताकि जहन्नम तक इब्लीस हमें पहुंचा दे। मैं शैतान को करता हरगिज़ नहीं, हमें अपने नेकियों पर कोई भरोसा नहीं जब तक कि खात्मा बिल खैर ना हो जाए। इंसान अपनी कभी नेकी पे सुना होगा भाई, नेकी क्या हैसियत है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी जन्नत में अपने अमल के बलबूते पर नहीं जा सकेगा। सिर्फ अमल सबब बनेगा, नेकियां सबब बनेगी, समझ गए ना? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात है, लेकिन बजाते खुद नेकियां इतनी पावरफुल नहीं हैं या इतनी नेकियां आपके पास नहीं कि दुनिया की 10 गुना बराबर जन्नत आपको दिलवा सकें। को याद रखो, कोई आदमी अपनी नेकियों के सिर्फ अपनी नेकियों के बलबूते पर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता।
جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نہ کر دے. اس لیے دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے آزاد کر دے. تو صحابہ نے کہا کیا رسول اللہ ولا انت یا رسول اللہ. اچھا اللہ رسول ہم لوگ تو اپنے عمل کی ہم لوگوں کا عمل تو جنت تک نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کرم نہ ہو جائے. اچھا بتائیں آپ تو نبی بہت عبادتیں کی, آپ تو اپنے عمل آپ کا عمل تو آپ کو جنت تک پہنچا دے گا. آپ نے کیا فرمایا ولا انا, میرا عمل بھی سبب تو بنے گا اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کا, لیکن میرا عمل بھی جنت میں ہم کو نہیں داخل کرا سکتا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ, مگر اسی وقت جب کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی چادر کو پھیلا نہ دے, رحمت کی چادر نہ ہم پر ڈال دے. پتہ یہ چل گیا میرے بھائی نیکیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ہم محتاج ہیں, ورنہ نیکیاں جو ان کا حشر کیا ہوگا. ایک اس سے پہلے میں نے کبھی حدیث سنائی تھی, بڑی مختصر بڑی حدیث طویل ہے مختصرہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں آدمی آئے گا تو اس کے 3 فائلیں کھول دی جائیں گی. فائل دیوان, ایک دیوان نیکیوں کا ہوگا, دوسرا برائیوں کا ہوگا, اور تیسرا دیوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہوگا جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے, ان نعمتوں کو ہوگا. اللہ تعالیٰ پہلے برائیوں کے نام اعمال کو چھوڑ دیں گے دیوان کو, اس کو رہنے دو, نیکیوں کا رہنے دو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کا حساب لیں گے, نعمتوں کا, نعمت والا دیوان. تو اللہ رسول فرماتے ہیں یقول لاصغر النعم, اس دیوان میں جتنی نعمتیں ہیں ساری نعمتوں میں سب سے چھوٹی نعمت جو ہے, بڑی نہیں متوسط نہیں بلکہ سب سے چھوٹی نعمت جو ہے, اللہ تعالیٰ چھوٹی نعمت کو کہیں گے خودی ثمنہ کی, اے میری نعمت میں نے اس بندے کو تمہارے پاس تم کو اس بندے کے پاس رکھا تھا, تم کو اس نے استعمال کیا, زندگی میں تم کو جتنا اس نے استعمال کیا ہے خودی ثمنہ کی, اپنی قیمت اس سے وصول لو. نعمت کہے گا اللہ تعالیٰ پیسہ ویسا تو سب دنیا میں رہ گیا, کیسے وصولیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ عبادت سے لے لو, اس کے نیک اعمال قیمت بنے گی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کا فرمان ذرا دیکھو شیطان کیسے, ایک عابد و زاہد نیک انسان اگر جاہل ہے تو کبھی شیطان اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ حساب کتاب کے فکر سے مطمئن و نڈر و بے باک کر دیا, الامر من مکر اللہ کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے اللہ فرمائیں گے سب سے چھوٹی نعمت خودی ثمنہ کی, اس کی عبادت سے اپنی قیمت وصول لو, جتنا اس نے تم کو استعمال کیا سب کی قیمت اس کے نیک اعمال سے لے لو. آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ سب سے ادنا درجے کی چھوٹی نعمت ہے, قیمت وصول کرنے لگے جو ساری زندگی بھر کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے. اب نام اعمال میں ایک نیک عمل نہیں باقی رہ گیا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قد استوفیتی, اے میری سب سے ادنا درجے کی نعمت کہ اس کے نیک اعمال تو ختم ہو گئے, ساری نیکیاں ختم ہو گئی, کیا تم نے پوری قیمت وصول لی؟ اس نے وہ کہے کہ رب العالمین ابھی پوری قیمت میری ادا نہیں ہوئی. اب بندہ پریشان, یہ ہے میرے بھائی اللہ کی رحمت سے ہم جائیں گے, اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرو. اعمال ہے کہ اس کے ذریعے اللہ راضی ہوگا, راضی ہو جائے گا, اور راضی ہوگا تو انہی نیک عملوں کو محفوظ رکھے گا, اور انہی نیک اعمال کے بدولت اللہ ہمیں جنت میں داخل. لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے سارا کمال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے رحمت کا ہوگا. اب بندہ قیمت نہیں ادا کر سکتا, نیکیاں باقی رہ گئی ہیں, بڑی بڑی نعمتیں ہیں, ان کی قیمت ادا کرنا بھی, چھوٹی نعمت کی بھی قیمت نہیں ادا ہوئی. نبی علیہ السلام فرماتے بندہ بڑا پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں قیمت ادا کرو. اللہ تعالیٰ کیا ادا کر سکتے ہیں تیری نعمتوں کی قیمت, ایک ہی چھوٹی سی نعمت کی قیمت میں ساری نیکیاں ختم ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اب جوش میں آئے گی. اب اللہ دکھا دیا کہ میرے بندے جنت میں جانے کے لیے کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے, اندازہ لگا لی تو, اور تو نے میری نعمتوں کو کس قدر استعمال کیا ہے. اب بتا میرے فضل و کرم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے.
बंदा मायूस हुआ, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ऐसा करो, जाओ ये सारी नेमतें हमने तुम्हें हिबा कर दिया, सदका तुम पर कर दिया, और तुम्हारी नेकियां जो खत्म हुई थी बढ़ा चढ़ा करके डबल तिबल करके तुम्हें लौटा देता हूं और इन गुनाहों को माफ कर देता हूं, जा मेरे फजल करम से जन्नत में दाखिल हो जा। मेरे भाइयों, लेकिन इब्लीस शैतान कभी किब्र और गुरूर में मुब्तला कर देता है। इसीलिए ईमान वाले होते हैं, ईमान वाले पैगंबर, अंबिया, रसूल, सालिहीन, ये हमेशा अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, इबादत के साथ साथ अल्लाह ताला के अज़ाब और पकड़ हिसाब किताब से डरते भी हैं। बहुत सारी आयत हैं, बस एक आयत इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। हमारे अंबिया ये ऐसी जमात है कि हमको हम नेकियों में बराबर कोशिश करते थे, व यदऊनना, और हमको पुकारते थे, हमसे दुआ करते थे, रागबन, ललचाते हुए, शौक के साथ, और रहबन, और डरते हुए। ना देखें, एक ही वक्त में उम्मीद भी लगा रहे हैं और उसी वक्त अल्लाह ताला के अज़ाब से खौफज़दा भी होते हैं। वकानू लना खाशिईन, ये सब हमसे डरने वाले थे। दूसरी आयत, अल्लाहु अकबर, उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबा। ये नेकियां भी करते हैं, अल्लाह ताला का तक़र्रुब भी हासिल करते हैं, व यरजूना रहमतहु, अल्लाह की रहमतों की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अपने नेक आमाल पर कभी मुतमईन नहीं होते, या अल्लाह के अदाब से बेबाक नहीं होते। व यख़ाफ़ूना अज़ाबहु, इनकी खूबी ये भी कि हर वक्त अपने रब के अदाब से डरते रहते हैं। तो ये 7 अच्छे असबाब हैं। और एक 7वां सबब और है मेरे भाई, आजकल बहुत ख़तरनाक है। वो क्या होगा? हमारे बर्रे सगीर के अंदर एक बड़ी मशहूर चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने ये अकीदा बना रखा है, हमने किसी बड़े मुर्शिद से बैयत कर रखा है, अब कुछ भी करो हम आज़ाद हैं, जन्नत में ले जाना इसका काम है। इसीलिए कहते हैं इसका कोई पीर नहीं, उसका पीर क्या कौन होता है? शैतान। मेरे भाई, बाबा पर, पीर पर, मुर्शिद पर बहुत नेक होंगे, बहुत नेक होंगे, लेकिन वो आपके जिम्मेदार। आप फलियामल अमलन सालिहा, नबी अलैहिस्सलाम एक जन, आपका मकाम मर्तबा, और सामने हज़रत फातिमा, आपकी फूफी, आपके अजीज वाकारिब, आपके चचा अब्बास, उनके मकाम मर्तबे को देखो। लेकिन अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं? या अम्मी, ए मेरे चचा अब्बास, जन्नत में जाने के लिए आमाल खुद कर लो, हमारे भरोसे पर नहीं रहना कि हम नबी के चचा हैं और नबी के चचा का दामन पकड़ करके हम भी जन्नत में दाखिल, इस भरोसे पर नहीं रहना। या अम्मती, ये मेरी फूफी जो बैठी हो सुन लो, इअमली, जन्नत में जाने के लिए आमाल खुद कर लो, कभी ये भरोसा नहीं कर लेना कि मेरा भतीजा सारे नबियों का सरदार है और उसके तुफैल में मैं जन्नत में चली जाऊंगी। या फातिमा, तो ऐ मेरी बेटी फातिमा, दुनिया में जो माल दौलत चाहो हमसे मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एमली इन शेते फइन्नी ला उगनी अनके मिन अल्लाह शैया। लेकिन बेटे, आखिरत का मामला जो है हम पर भरोसा ना कर लो, बल्कि अमल करो, अमल करो। अगर तुम्हारे अमल दुरुस्त न हुए तो क़यामत के दिन हम तुम्हें जर्रा बराबर फायदा, लेकिन हमारे यहाँ क्या, दामन पकड़कर मचल जाएंगे। अल्लाह अकबर। दिल्ली में गुजर रहा था, मुसलमानों का मोहल्ला, पता चल लोगों ने बताया देखे यहाँ अजान नहीं होती, जुमे को भी लोग नहीं आते इस मोहल्ले। मैंने कहा क्यों? कहा कि बस ये महीने में या हर जुमेरात को निजामुद्दीन औलिया पर एक देग पका करके बिरयानी भेज देते हैं। भाई हम अमल भी करें, बाबा को नियाज भी दे, एक ही करेंगे। हम जिंदगी गुजारते हैं, हर हफ्ते एक देग पका के दे देते, अब बाबा का काम है जन्नत में हमें पहुंचाना। अल्लाह अकबर। बाबा को खुद खबर नहीं कि वो कहाँ जाएंगे।
इसलिए मेरे भाइयों याद रखो, ये 7वां सबब जो है बड़ा खतरनाक जो हमारे यहाँ है, अल अम्रु मिन मकरिल्लाह, अल्लाह ताला के अजाब में से, गुनाह कबीरा में से ये बहुत बड़ा गुनाह क्या है? गुनाह करते जाओ और अल्लाह ताला की रहमतों पर उम्मीद लगा करके या पीरों फकीरों पर बैठे रहो। भाई हम दो काम नहीं, हमने दे दिया नियाद, उसके बाद आजाद हो गए, अब आखिरत का मामला उनके जिम्मे है। ये गुनाह कबीरा है, इससे हमें बचना बे इंतहा जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। यही वो चीज़ है जो सूरह आराफ की तीनों आयतें मैंने पढ़ी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों आयतों में तमाम अंबिया की कौमों की हिलाकत और बर्बादी, तबाही, जिन्होंने अंबिया को झुठलाया, नबी का इनकार किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, हुदूदुल्लाह को तोड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दास्तान बयान करने के बाद फरमाया इतना बड़ा जुर्म उन्होंने क्यों किया? अफ़अमिनू मकरल्लाह, ये अल्लाह के अदाब से बेबाक और निडर हो गए थे। अल्लाह ने फरमाया सूरह आराफ के अंदर जितनी कौमों के हिलाक को बर्बाद किया है मैंने, जितनी कौमों को हमने तबाह किया, और अल्लाह के अज़ाब में जितनी भी कौमें गिरफ्तार होकर के दुनिया से नेस्तो नाबूद हुई, अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 99 के अंदर सबका जुर्म एक ही था, क्या? अफ़अमिनू मकरल्लाह, वो अल्लाह ताला के अज़ाब से बेखौफ थे, गुनाह करते रहे, मालो दौलत से बढ़ाते रहे, कारोबार में लगे हैं, हजारों बुराइयां कर रहे थे, लेकिन वो समझते थे हम अल्लाह ताला के अदाब से बेबाक निडर बेखौफ थे। उन्होंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया हमारे गुनाहों की सदा अल्लाह ताला कब हमको दे दे। इसे अल्लाह ने फरमाया फला यामनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, अल्लाह ताला के अदाब से जो लोग बेबाक निडर बेखौफ होते हैं वही नुकसान और खसारा उठाने वाले होते हैं। ये आयत इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के अज़ाब से बेबाक होना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।